بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزوں کا فدیہ یکم رمضان کو ہی ادا کر دے یا کہ سارا ماہ میں سارے مہینے میں سارے ماہ میں کسی وقت بھی ادا کر سکتے ہیں؟ ہاں بھائی، رمضان کے روزوں کا فدیہ رمضان کے مہینے میں بھی ادا کر سکتے ہیں، بلکہ رمضان کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں۔ میری 3 بیٹیاں ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کی اور کامیابی کی دعا فرما دیں، آمین آمین، اللہ قبول فرمائے سب۔ ایک ساتھی پوچھ رہے ہیں، میرے ایک رشتہ دار غلط قسم کے الزامات لگاتے ہیں، میں نے خود سن بھی لیا ہے، جس کی وجہ سے میرا دل اس سے دور ہے۔ کیا میرے لیے گنجائش ہے کہ اس سے بول چال چھوڑ دوں یا کم کر دوں؟ بس بھائی، آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اپنا معاملہ نیک رکھیں، پھر ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یاد رہنا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک کی ذات اللہ عافیت سے رکھے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات جلد ثانی میں مقام محبوبیت تک پڑھ لیے ہیں، آگے کی اجازت چاہیے ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ آگے بھی پڑھ لیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک کی ذات۔ شوال میں درس نظامی میں داخلہ لینے کا ارادہ رکھتا ہے بندہ، دعا گزارش ہے، تبلیغ دین کا مطالعہ کس ترتیب سے کروں اور کتنے دن کے بعد حال عرض کروں؟ بہرحال الحمدللہ مطالعہ کرتے رہیں جیسے سہولت ہو۔ تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ چلو خدا مطالعہ بھی کرتے رہیں، اور جب اگر اطلاع نہ بھی کر سکیں تو عمل کی نیت سے دیکھتے رہیں انشاءاللہ، الحمدللہ۔ کہیں عمل میں کمی ہو تو پھر چلو اس کی ذرا مشق کر لی ذرا ہے، تو آہستہ آہستہ اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ جاری رکھے مطالعہ اس کا۔ عصری درس نظامی کے ساتھ عصری تعلیم جاری رکھنا کیسا ہے؟ بس اس میں ہمتیں مختلف ہیں، یاد رکھنا۔ ویسے عام طور پر آپ دیکھ لیں، وہ تو سکول کی تعلیم بھی آپ دیکھ لیں، میٹرک کے بعد وہاں پر بھی ایک شعبے یعنی آپ دیکھ لیں، وہاں پر کئی شعبے ہوتے ہیں۔ ہاں عصری تعلیم میں بھی آپ دیکھ لیں، اگر کوئی انجینئرنگ کر رہا ہے تو وکالہ کا شعبہ وہ ساتھ نہیں رکھ سکتا، یا کرنا ورنہ پھر مشکل پیش آئے گی۔ وہ تو عصری تعلیم میں بھی 2-3 شعبے ایک وقت میں وہ شروع نہیں کر سکتا، تو اس لیے ایسے ہی ہر ایک میں اتنی ہمت اور استطاعت نہیں ہے کہ وہ عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ درس نظامی کے ساتھ عصری تعلیم کو جاری رکھ سکے، سب میں نہیں، بڑی محنت چاہتے ہیں۔ ہم نے بھی پڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ کوئی 2-4 کوئی بھالے شاذ و نادر کوئی ساتھی ہوں کہ جو دونوں سلسلوں کو اکٹھا جاری رکھ سکے، ورنہ مشکل پیش آتی ہے۔ میں نے سکول کا دروازہ بھی نہیں دیکھا ہے، جو کچھ پڑھا چٹائیوں پر ہی سیکھا، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے بزرگ صاحب فرمائے لگے، ہم نے انگریز سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، ہم لکھنا پڑھنا پہلے بھی جانتے تھے، الحمدللہ۔ تو بہرحال وہ کوئی ایسا ہے انشاءاللہ۔ باقی ہمارے طالب علم ہیں
کچھ ایسے ہیں جو سکول کا ہے، میرے مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں، ہاں آپ دیکھ رہے ہیں تو مدرسے کے تو ہم، پھر آگے اللہ نے خدمتیں تقسیم کر رکھی ہیں، کچھ بچوں کو اللہ مدرسے کے ماحول میں رکھتے ہیں، کچھ کو اللہ پاک ادا سکول کا یونیورسٹی کے آج کل کے دور کے لحاظ سے کچھ اس ماحول میں ہے۔ بس اصل یہ ہے تربیت، نیک تربیت، الحمدللہ اللہ پاک اپنے بزرگوں کا سایہ، نیک تربیت ہو تو جہاں بھی ہوں گے آپ جنت کی نیک راہوں پر ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ جملہ میں نہیں کہہ سکتا، شیخ الحدیث حضرت مولانا یعنی شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد الہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تربیت نیک ہو، تربیت نیک ہو، نیک صحبت میسر ہو، پھر آگے منزل سب کی برابر ہے، سب کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی خوشی میں استعمال۔ تو بہرحال یعنی وہ چند ایک بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو الحمدللہ دونوں سلسلوں کو سنبھال سکتے ہیں، ورنہ عام طور پر یاد رکھنا آگے دونوں کو ساتھ چلانا مشکل ہوتا ہے، یاد رکھنا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، مجھے اندازہ ہے یہ دینی تعلیم ہے، یہ بھی کوئی چلتے چلتے نہیں یاد رکھنا، بڑی اس کے لیے محنت چاہیے یاد رکھنا۔ دن کو اسباق ہیں، پھر آگے ان کا مطالعہ ہے، تکرار ہے، الحمدللہ وہ کب آپ کو وقت ملے گا الحمدللہ۔ تو کوئی ایک دو ساتھی ایسے ہوں، ورنہ بہت کم یاد رکھ رہا۔ ہاں پورا پڑھیں، اگر سکول پڑھ رہے ہیں تو پہلے چلو وہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد اس کو یکسوئی سے پڑھیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ اللہ ماشاء اللہ کچھ چند ایک الحمدللہ کچھ ادارے ہیں جن میں دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن آگے ہاں لیکن یہی ہے کہ اصل یہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے جو بھی پڑھیں یکسوئی سے پھر پڑھیں الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ لوگوں کے سامنے اسرائیلی روایات بیان کرنا، میں کہنا چاہ رہی ہوں کبھی قرآن موجود ہے، الحمدللہ بخاری و مسلم اور بے شمار صحیح حدیث موجود ہیں، پھر جو علماء اسرائیلی روایات بیان کریں کیا درست ہے؟ بہرحال اسرائیلی روایات جو قرآن و حدیث سے نہ ٹکرائیں یا کرنا ہے، ہاں قرآن تو بیان کرنے میں گنجائش یا کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہاں اگر پہلے کوئی ایسی بات ہو جو قرآن و حدیث سے ٹکرا رہی ہو تو پھر اس کا بیان کرنا ٹھیک نہیں ہے نا۔ آگے ہم تو جیسے پہلے بنی اسرائیل کے زمانے کے واقعات بھی ہیں، قرآن پاک کے اندر بھی ذکر ہے، یا الحمدللہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی، لیکن تو اسرائیلی روایات یا رکھنا کہ جو قرآن و حدیث سے جن کا ٹکراؤ ہو، ٹکراؤ کا اندیشہ ہے تو ان کا بیان کرنا ٹھیک نہیں ہے، باقی یا رکھنا گنجائش ہے یا کرنا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ تبلیغ دین سے غیبت کا بیان ہے، بندہ خود تو کوشش کرتا ہے غیبت سے بچنے کی، مگر کام کرنے کے دوران کچھ ساتھی کوئی نہ کوئی بات غیبت کی کر جاتے ہیں، رہنمائی فرمائے۔ بھائی غیبت کہتے ہیں ذکر العیب علی وجہ الغیب، ذکر العیب علی وجہ الغیب، پس پش کسی کا عیب بیان کرنا، بلا ضرورت اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے میں خود تو کوشش کرتا ہوں غیبت سے بچنے کی، کوئی اچانک مجلس میں غیبت شروع کر دے تو میں کیا کروں؟ حضرت فرمانے لگے پہلا درجہ یہ ہے خاموش کرا سکتے ہیں خاموش کرا دیں، پہلا درجہ یہ ہے خاموش کرا سکتے ہیں خاموش کرا دیں۔ ہمارے نانا جی تھے، ان میں کئی خوبیاں تھیں، دیہاتی طرح کے سیدھے سادے بزرگ،
اور ان میں کئی خوبیاں تھیں. ایک خوبی یہ تھی ہاں یعنی ان کی زبان سے میں نے کبھی غیبت کا کلمہ نہیں سنا کسی کا ہے. ہاں میں ایک دفعہ مرض الوفات میں ان کی آخری بیماری میں نانا جی کے چارپائی پر بیٹھا ہوا تو قریب ہمارے ایک رشتہ دار انہوں نے کسی کی غیبت کرنا چاہی تو نانا جی نے بلکہ ہمارے ماموں ہی تھے یا کہ انہوں نے کسی کی غیبت کرنا چاہی تو فوراً انگلی کے اشارے سے خاموش کرا دی. فرمایا بس خاموش ہے یا کہ تو پہلا درجہ یہ ہے خاموش کرا سکتے ہیں خاموش کرا دیں یا مجلس سے الگ ہو جائیں یا مجلس سے الگ ہو جائیں. آگے ہاں جیسے ایک خاتون تھی اس میں کئی خوبیاں تھیں یا کہنا کہ عورتوں کی مجلس میں کوئی غیبت شروع کرتا وہ کوئی غیبت شروع کرتی وہ مجلس سے اٹھ کر چلی جاتی نہ کسی غیبت کرتی نہ کسی غیبت سنتی یا تو پہلا درجہ یہ ہے خاموش کرا سکتے ہیں خاموش کرا دیں یا مجلس سے الگ ہو جائیں یا مجلس سے الگ ہو جائیں. اور یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر آہستہ سے ذکر اللہ میں مشغول ہو جائیں ان کی بات کی طرف توجہ نہ دیں. پھر بھی غیر اختیاری طور پر کان میں کوئی آواز پڑ جائے تو وہ معاف ہے یا کرنا ہے. ہاں بس ہاں اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. اللہ جیسے راستے میں سفر کر رہے ہیں اچانک کوئی گانے بجانے کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے اور روکنا مشکل ہوتا ہے تو اس میں بھی یہی ہے کہ بس آہستہ سے ذکر اللہ میں مشغول ہو جائیں آواز کی طرف توجہ نہ دیں. پھر بھی غیر اختیاری طور پر کان میں کوئی آواز پڑ جائے تو وہ معاف ہے. ہاں جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ جو مبتدی حضرات ہیں ان کے لیے تو یہی ہے آگے بس جہاں بھی اپنے بزرگوں سے تعلق ہے بس ان سے جڑے رہے الحمدللہ ہے. ہاں ہر ایک میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ ایک ہی وقت میں 2-3 سلسلوں کو چلا سکے الحمدللہ ہے. ہاں اللہ تعالیٰ بس ہاں اللہ تعالیٰ باقی ہے کہ اپنے بزرگوں کی کہیں نیک مجلس ہو اس میں آنا جانا اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن انشاءاللہ اور پھر اپنے جہاں بھی اپنے بزرگوں سے کوئی فیض ملے تو اس کو بھی اپنے شیخ کا ہی فیض سمجھیں الحمدللہ ہے. ہاں اللہ تعالیٰ ارے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بس یک در گیر محکم گیر یک در گیر محکم ایک ہی در پکڑے لیکن مضبوطی کے ساتھ یاد نہ. ہاں کچھ باتیں یہاں کیونکہ ہر سلسلے میں کچھ باتیں نرمی کی ہوتی ہیں کچھ تھوڑی بہت پابندی کی ہوتی ہیں تو سب کو سنبھالنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. ہاں اس لیے ایک ہی در میں لگے ہیں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. میرے حضرت ہے جامع شفیہ کے شیخ الحدیث ان کا سلسلہ وہ سلسلہ چشتیہ تھا. بیعت تو 4 سلسلوں میں فرما دیتے لیکن آگے اسباب سے اپنے وہی سلسلہ چشتیہ میں تلقین فرماتے ہیں الحمدللہ. تو کہیں بھی ہیں اگر سلسلہ نقشبندیہ میں اپنے بزرگوں سے بیعت ہے تو بس پھر انہی کے طریقے پر آپ قائم رہے الحمدللہ ہے. ہاں الحمدللہ کفایت. باقی ہے کہ مجالس اپنے بزرگوں کی وہ کوئی بھی ہو اس سے فائدہ اٹھاتے رہے انشاءاللہ اور اس کو بھی اپنے شیخ کا ہی فیض سمجھیں. لیکن بہرحال اصلاح کے اعتبار سے
آگے نا اپنے ایک ہی شیخ سے تعلق قائم رکھیں الحمدللہ۔ اس میں جو مبتدی حضرات ہیں خاص طور پر وہ تو الحمدللہ ابتدائی سلسلے میں جڑنے والے، ورنہ پھر آپ ہر روز پیر بدلیں گے، یاد آج یہاں پر وہاں پر پھر وہاں پر یاد اللہ تعالیٰ اپنی تھوڑی سی کوئی بات کوئی نرم نظر آئی تو وہاں چلے گئے، پھر کوئی اور کوئی یہاں سخت آئی تو ادھر چلے گئے، یاد رکھنا نہیں اس لیے اللہ اپنی یک درگیر محکم گیر یاد رکھیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ اب ہمارے ہاں ذکر کے بارے میں ایک اچھی ترتیب ہے بھائی، ہمارے ہاں تو ایک مرتبہ سب کہہ لے سبحان اللہ، بس الحمدللہ آپ کی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے ہماری تسبیحات تو پوری ہو گئی الحمدللہ۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ دودھ اور شہد ہے، اس کی ابتدا بس ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا آپ نے، بس یہ کتنی بڑی کمائی کی، پوری دنیا کی دولتوں سے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی، یاد رہا اللہ تعالیٰ اپنی باقی میں نے کہا نا یہ شربت یہ ہم ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لینے سے ہے، یہ گویا کہ آپ نے شہد کی ایک پیالی پی لی، اب آگے جتنے مرضی آپ جام پی لیں وہ آپ کی اپنی ہمت ہے انشاءاللہ۔ پھر اپنی مصروفیات کے اعتبار سے وقت مقرر کر سکتے ہیں، 10 دفعہ کہہ لیں، 20 دفعہ کہہ لیں، 100 بار پڑھ لیں، زیادہ پڑھ لیں، آخری درجہ کم از کم 1 بار کہہ لیں، 3 بار کہہ لیں، جتنی ہمت ہو کہہ لیں الحمدللہ۔ میرے دل پر ہر وقت ایک خوف کی کیفیت رہتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہم میں مبتلا ہو جاتا ہوں، کبھی معاملے میں فیصلہ لینے میں شدید دشواری پیش آتی ہے، میرے لیے انشراح حال اور جلد نکاح کی دعا فرما دیں۔ چلو بھائی آپ کو نکاح کا بھی مسئلہ حل کرے اور ہیں اللہ پاک ذات اللہ آسانی فرمائے، یہ آ جاتی ہیں غیر اختیاری طور پر دل پر حالتیں آ جاتی ہیں، بس آپ چمٹے رہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کی پرواہ نہ کریں الحمدللہ، یہ کیفیات غیر اختیاری ہیں، اللہ تعالیٰ عرض کرتا رہتا ہوں۔ اللہ میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے، میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں وساوس بہت زیادہ آتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں وساوس بہت زیادہ آتے ہیں، تو حضرت فرمانے لگے وساوس کا آنا ذکر اللہ کے قبول ہونے کی نشانی ہے، سارا بوجھ ادھر گیا، کیا رہا پیچھے آنا، وساوس کا لانا منع ہے، خود بخود آ جائے ان کی پرواہ نہ کرے، آگنا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ ہمارے حضرت مولانا عمر پارم پور صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب پوچھنے لگے، میرا نماز میں دل نہیں لگتا، میرا نماز میں دل نہیں لگتا، حضرت فرمانے لگے بھائی نماز دل لگی کے لیے تھوڑی پڑھی جاتی ہے، نماز تو اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، چاہے دل لگے نہ لگے بس اپنے آپ کو چمٹائے رکھے الحمدللہ۔ ہاں کاروباری سلسلے میں بہت پریشانی ہے، قرضہ بھی ہے، دعا فرمائے اللہ پاک برکت والا اور سہولت والا معاملہ فرما دے، بچیوں کے نیک رشتے اللہ پاک نصیب فرما دے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، آپ حضرات کے روزی کے بہانے ہیں، اللہ ان کو برکتوں سے بھر دے، بچیوں کو اللہ نیک گھر عطا فرمائے، بھائی جھولی پھیلائے رکھنی ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے نا، میں دعا کرتا ہوں پریشانی دور نہیں ہوتی کیا کروں، میں دعا کرتا ہوں پریشانی دور نہیں ہوتی کیا کروں، اللہ والوں کے عجیب جملے، فرمائے لگے جتنی پریشانی لمبی ہوگی، پریشانی کے دور ہونے کے بعد جو راحت ملے گی اس کی قدر بھی زیادہ ہوگی، کہ پوری زندگی حالات میں گزر جائے، پریشانی میں گزر جائے، اللہ تعالیٰ سب کو عافیت نصیب فرمائے، لیکن صبر کا دامن نہ چھوٹے، رب کا دروازہ نہ چھوٹے،
اللہ تعالیٰ آخرت کا معاملہ نیک کر دیں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کا ایک جھونکا آئے گا، دنیا کے ہر غم کو بھلا کر رکھ دے گا۔ اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ ہاں الحمدللہ، اللہ پاک راولپنڈی سے دودھ کی بوتل کا نیا کاروبار شروع کر رہا ہوں، نیت یہ ہے کہ اس سے آمدن حاصل ہوگی، حج عمرہ کروں گا اور مسجد مدارس دکھی انسانیت کی خدمت کروں گا۔ اللہ پاک اپنے بھائی کے نیک جذبے کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ عرض کرتا رہتا ہوں، آپ کے روزی کے بہانے یہ سب جنت کے ہی بہانے ہیں۔ روزی کا کوئی بھی بہانہ، دکان ہو، دفتر ہو، کھیتی باڑی ہو، ملازمت ہو، بس سچائی سے بھرا ہوا، امانت داری سے بھرا ہوا، اپنی حق حلال کی روئی سے بھرا ہوا یہ بہانہ فرش پر نہیں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں ہے۔ کتنی آسانی آ کر جہاں مدنیہ جدید کے فاضل آپ کی خدمت میں سلام عرض کر رہا تھا، علیک وعلیہم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بادی بواسیر کا بیمار ہے، اللہ ان کو شفا نصیب فرمائے۔ میرا بھتیجا کینسر کا مریض ہے، اللہ ان کو صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ 4 ماہ پہلے شادی ہوئی اور بعد طلاق تک چلی گئی ہے۔ بھائی اللہ اپنے بھائی کے گھر کو اللہ آباد فرمائے، اللہ آباد فرمائے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ بندے نے دورہ حدیث شریف کا امتحان دیا ہے، بخاری شریف کا پرچہ رہ گیا ہے، دعا فرمائے پرچہ پاس ہو جائے، آمین۔ چلو بھائی اللہ پاک کی ذات اللہ مہربانی کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ اپنے بھائی کو دنیا آخرت کے اللہ ہر امتحان میں کامیاب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ محنت اور کوشش کے باوجود کرتا رہتا ہوں، طلباء کمزور ہوں، ذہین ہیں، سب قبول ہے نا، طالب علم کمزور، محنت اور کوشش کے باوجود امتحان میں نمبر کم بھی آ جائیں، گھبرائیں نہیں، عرش پر نمبر طلب پر لگتے ہیں، وہ لگ گئے، سب کو یاد نہ ہے تو باقی اللہ پاک کی ذات ہے۔ اللہ پاک اللہ تعالیٰ خیر کے سلسلوں کو اللہ قبول فرمائے اور برکتوں سے بھر دے ہیں۔ جزاک اللہ انشاءاللہ۔ چلو کچھ تھوڑی سی مجلس ہو گئی ہے، اب آپ کو اجازت ہوگی، نماز کے بعد اپنے اپنے نیک معمول میں لگے رہیں انشاءاللہ۔ کچھ حضرات نے اپنے اپنی جگہوں میں پہنچنا ہے، اس لیے سب کے لیے دعا ہے، اللہ خیریت عافیت سے، اللہ خیر کے سلسلوں میں اللہ ہم سب کو لگائے رکھے، آمین۔ جزاک اللہ۔ اب نماز کی تیاری کریں۔